قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دل کو بہتر کیسے بنائیں۔ مسلمان لوگوں کے ساتھ ٹھٹا کرنے سے بچو۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ سورۃ الحجرات 11۔ نازیبا گفتگو سے اجتناب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بد اخلاقی سنگ دلی و بے رخی کا حصہ ہے اور سنگ دلی و بے رخی کا مقام جہنم ہے۔ غیر اللہ کو مت پکارو۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ سورۃ یونس 102 106۔ اور اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو جو آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھاتا ہے پس تحقیق اس نے کفر یا شرک کیا۔ قرآن کے ساتھ حلف اٹھانا درست ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کلام اللہ صفت الہی ہے۔ سیدنا عمر بن دینار فرماتے ہیں، 70 سال سے میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کا کہنا ہے کہ اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ سب کچھ مخلوق ہے اور قرآن کلام اللہ ہے، بس اس کے ساتھ حلف اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ صفات الہی کے ساتھ حلف اٹھانے پر واضح اور نصح کی حدیث بھی رکھتی ہے، صحیح حیثیت رکھتی ہے، جس کے راوی سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ایک جنتی شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں شدید آزمائش میں مبتلا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اسے جنت میں ایک بار غوطہ دو، پس اسے جنت میں ایک بار غوطہ دے دیا جائے گا۔ پھر اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے ابن آدم، تو نے کبھی تکلیف بھی دیکھی ہے؟ کیا تجھ پر شدت اور رنج بھی گزرا ہے؟ تو وہ کہے گا، اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم مجھ پر تو کبھی تکلیف نہیں گزری اور میں نے تو کبھی شدت اور سختی نہیں دیکھی۔ پھر اہل دوزخ سے، جو دنیا داروں میں آسودہ تر اور خوشحال ترین ہوگا، اسے لایا جائے گا، پس اللہ تعالیٰ کہے گا، اس کو دوزخ میں ایک بار غوطہ دو۔ پھر اس سے پوچھے گا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی آرام دنیا میں دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر کبھی چین بھی گزرا تھا؟ تو وہ کہے گا، اے میرے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم کبھی نہیں۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ حلف اٹھانے کا جواز ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مثلا عزت، قدرت، جلال، کبریائی، عظمت، کلام اور سمیع وغیرہ کے ساتھ حلف اٹھانے کا بیان ہے۔ پھر اس کے تحت کہیں ایک حدیث ذکر ہے اور اس مذکورہ حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مولوی بعض اثار سے استدلال کیا ہے اور فرماتے ہیں، اس میں قرآن کے ساتھ حلف اٹھانے کی دلیل ہے۔ اپنے عمل اور نفس کے ساتھ تکبر اختیار نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بنی اسرائیل میں 2 شخص ایک دوسرے کے مخلص دوست تھے، ان میں سے ایک عبادت میں محو رہتا تھا، دوسرے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہ آلود زندگی بسر کر رہا تھا۔ چنانچہ عابد شخص گناہ گار سے کہتا کہ تو گناہوں سے باز آ جا، وہ جواب دیتا کہ مجھے میرے پروردگار کے لیے چھوڑ دے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اس کو ایک گناہ کرتے ہوئے پایا جس کو اس نے عظیم گردانا اور اسے باز رہنے کے لیے کہا۔ اس نے جواب دیا، مجھے میرے پروردگار کے لیے چھوڑ دے، کیا تو مجھ پر نگران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ اس نے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اور نہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ چنانچہ اللہ نے ان دونوں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ بھیجا، اس نے ان دونوں کی روح کو قبض کیا، ان دونوں کی روحیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اللہ نے گناہ گار کو حکم دیا کہ تو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے سے کہا، کیا تجھ میں قدرت ہے کہ تو میرے بندے سے میری رحمت کو روک لیں؟ اس نے عرض کیا، نہیں ہے اللہ۔ اللہ نے حکم دیا، اس کو دوزخ میں لے جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو قاسم کی جان ہے، اس نے ایسا کلمہ کہہ دیا جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر دی۔
دوسروں سے حسد کو اپنے دل سے نکال دو اور پھر مومن لوگوں کے ساتھ بغض کو بالکل بھی دل میں جگہ نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپس میں حسد نہ کرو، دلی دشمنی نہ رکھو اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، کثرت سے خیرات کرنا چاہیے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم من خیر تجدوہ عند اللہ، سورۃ المزمل 20۔ اور جو کچھ بھی تم اپنے مال سے اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ دوسرے لوگ کے ساتھ اس قدر انصاف کرو کہ آپ کا دل صاف ہو جائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، سورۃ المائدہ 8۔ انصاف کرو، وہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ روزانہ گزرے ہوئے کل کی نسبت گناہوں میں کمی کرو۔ موت اور بصیرگی کو یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لذتوں کو ختم کر دینے والی یعنی موت کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ اپنے رب سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ آپ کے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اپنے قول و فعل میں تکلف اور بناوٹ سے انتہائی طور پر اجتناب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نے یہ فرمایا، اور میں تکلف کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ ریاکاری سے بچو اور نیک عورتوں کے، نیک لوگوں کے دل کو بگاڑ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جتنا میں تمہارے بارے میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ لوگوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ریاکاری۔ اور حدیث رسول ہے، انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔